بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سب سے پہلے آپ کو آج چونکہ 14 اگست یوم آزادی پاکستان ہے تو اس کے حوالے سے تمام پاکستانی اور آزاد کشمیر کے عوام کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تحصیل پریس کلب کھوئیرٹا کی جانب سے بھی اور اپنی جانب سے بھی اور اپنے ان ساتھیوں کی جانب سے بھی جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، جناب زاہد سلطانی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کڑوا سچ کے اینکر پرسن عاقب عابد، ان کی جانب سے بھی پوری قوم کو جشن آزادی مبارک ہو۔ ناظرین، آزادی کا اگر صحیح مطلب پوچھا جائے تو اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہمارے بہن بھائی، بزرگ، خواتین اور بچے جو کہ ظلم اور ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ آزادی کا مطلب کیا ہے تو وہ میرے خیال میں ہم سے بہتر بتا سکتے ہیں۔ چونکہ ہم نے آزاد فضاؤں میں جنم لیا اور آزاد فضا میں ہم نے پرورش پائی اور یہاں تک پہنچے ہیں، تو آج کے اس خوبصورت دن کے موقع پر ہم اللہ رب العزت کے حضور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ جلد سے جلد مقبوضہ کشمیر کے ان کشمیری بھائیوں کو بھی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور مقبوضہ فلسطین کے ان مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے، جہاں وہ اپنے عقائد کے مطابق اپنی خوبصورت زندگی گزار سکیں۔ ناظرین، آج ہمارا النور نیوز پر اس وقت آپ سے بات کرنے کا جو ہمارا آج کا موضوع ہے، جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پچھلے دنوں 2 دن قبل جو ہے وہ یہاں پہ کچھ 19 جو ویب چینل تھے جن میں النور نیوز بھی شامل ہے، ان پہ ایک نام نہاد صحافی کی جانب سے پریس کانفرنس میں اور کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان 19 چینل پر FIR درج کروائی ہے۔ ہمارا آپ کے سامنے آنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنی وہ صفائی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ 2013 سے لے کر اس وقت تک 7 سال کا عرصہ گزرا جا رہا ہے۔ اس دوران النور نیوز نے آپ کو لمحہ با لمحہ یہاں کے ہر قسم کی ایکٹیویٹیز سے آپ کو اویئر رکھا۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھے ہوئے تھے، النور نیوز آپ کے ساتھ تھا، اور ہم النور نیوز کی ٹیم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کی۔ آج ہم اس FIR کے حوالے سے بات کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کے پر ہمارا جو لائحہ عمل کیا ہوگا۔ FIR تو ہو گئی ہے، وہ ایک قانونی عمل ہے، اس کو تو ہم نے پرسیو کرنا ہے، اور اس امید اور یقین کے ساتھ کہ FIR کے بعد ہمیں سماعت کے لیے آزاد عدلیہ یہاں پہ موجود ہے، ہم ان کے سامنے جائیں گے، اپنا موقف ضرور وہاں بھی سامنے رکھیں گے، اور اس امید اور یقین کے ساتھ کہ وہ ہمیں انصاف دیں گی۔ ناظرین، آپ اس چیز سے بخوبی آگاہ بھی ہیں کہ جتنی بھی رپورٹنگ ہم نے 7 سال میں کی ہے، ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ملک کی سلامتی کے اداروں کے خلاف نعوذ باللہ ہم نے تو کبھی ذہن میں بھی نہیں رکھا کہ ہم ان کے حوالے سے کوئی ایسی ہرزہ سرائی کریں کہ جس سے ملکی سلامتی کو نقصان پہنچے، ہمارے ان اداروں کو نقصان پہنچے۔ یہ ادارے ہمارے اپنے ادارے ہیں اور ہم ان کے نگہبان ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر اور پاکستان کے چپے چپے کے ہم نگہبان ہیں۔ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور رپورٹنگ کے اعتبار سے ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ مثبت اور پازیٹیو رپورٹنگ ہماری ہو، جس سے معاشرے میں بہتری پیدا ہو، یہ نہ ہو کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو۔ ایک مثبت رپورٹنگ کے ساتھ ہم چلے، لیکن یہ رپورٹنگ ہماری اور جس کو آپ ہمارے جو فالورز ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ یہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آخر آپ ہیں کون کہ دوسروں پر آپ قدغن لگاتے ہیں؟ کیا آپ کوئی ریاست کا ادارہ ہیں؟ کیا آپ ہم پہ قدغن لگا رہے ہیں؟ کیا آپ جو بڑا کر بات کرتے ہیں بیٹھ کر پریس کلب میں، آپ اپنی اوقات کو جانتے ہیں کہ آپ کی اوقات کیا ہے؟ کس انداز میں آپ بات کر رہے ہیں؟ کیا
آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں کرنے دیں گے. کیا آپ زیادہ محب وطن ہیں اور دوسرا کوئی محب وطن نہیں ہے آپ کے سوا؟ کیا آپ رپورٹنگ کرتے ہیں، مان لیتے ہیں اس بات کو، تو کیا کسی دوسرے کو رپورٹنگ کرنے کا حق نہیں ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں ان باتوں سے روکنے والے؟ نہ آپ کی نوچیت کنڈوں سے ہم رکیں گے، نہ جھکیں گے، نہ بکیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے. میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ہمارا اس میں ساتھ دیں گے. ناظرین، النور نیوز کے ساتھ ساتھ اس وادی بنا کے ایک فرزند نے بنا کی آواز سے ایک چینل جو ہے وہ لانچ کیا، بڑا فیمس مشہور چینل ہے وہ. اس کو بھی یہاں پہ رکھا گیا، حالانکہ وہ یہاں سے جو ہے وہ نہیں آپریٹ ہو رہا ہے. وہ برطانیہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بھائی، جس میں تمام سیاستدان بھی جاتے ہیں، بیوروکریٹ بھی جاتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ وہاں جا کر انٹرویو بھی دیتے ہیں. تو ان کا نام بھی اس FIR میں شامل ہے. اسی طرح اگر کوئی سمجھنے والا ہو، کوئی اس بات کی تحقیق کرنے والا ہو، تو وہ یہ بات سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے پھر کہ یہ جو النور نیوز ہے یہ کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے. ابھی تک میرے خیال میں ہمارے ان لوگوں کو اس کے حوالے سے علم بھی نہیں ہے. میں اس بات کا عہد کرتے ہوئے کہ وادی بنا کے اندر جو مسائل ہوں گے، ہماری جو میڈیا ٹیم ہے، تحصیل پریس کلب کوئٹہ کی جو ٹیم ہے، وہ پازیٹیو مثبت انداز میں وہ اس پر رپورٹنگ کرے گی. اگر کسی ادارے کا کوئی اہلکار جہاں بھی زیادتی کرے گا، جو آئین اور قانون کے خلاف جا کر کام کرے گا، ہم اس کی آواز بنیں گے اور اس کو آواز بنائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس ادارے کے خلاف ہیں، ہم اس فرد کے خلاف ہو سکتے ہیں اگر کوئی ایسا ہے تو. یہ آغاز کہاں سے شروع ہوا؟ جو پچھلے دنوں سے مجیب اکبر راجہ پر بھی کچھ نوٹسز جاری ہوئے. میں نے کل بھی ایک بات کی تھی کوئٹہ نیوز پر کہ بیسکلی ہوا یہ کہ جب سے کووڈ-19 کا ایشو آیا تو ہماری تحصیل پریس کلب کوئٹہ کی ٹیم نے جا کر جناب ڈپٹی کمشنر کوٹلی سے ملاقات کی، اور ہم نے ان سے درخواست کی کہ ہم اس قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یہاں کے مسائل کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، یہاں لوگوں کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں، مدد کروانا بھی چاہتے ہیں. میں شکر گزار ہوں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر عمر اعظم صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں باقاعدہ طور پر کارڈ جاری کیے اور ہم نے اپنے کام کا آغاز کیا. آپ بھی اس بات سے جانتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی موجود ہوں گے کہ جنہوں نے جب ہم جہاں کہیں بھی گئے، تحصیل چڑوئی میں جا کر ہم نے رپورٹنگ کی کہ یہاں مزدور طبقہ لوگ موجود ہیں جن کا کاروبار بند ہو چکا ہے، مزدوری بند ہو چکی ہے، اور یہ لوگ آپ کی مدد کے مستحق ہیں. میں چونکہ پابند ہوں اس مخیر شخصیت کا جنہوں نے ان کو مدد فراہم کی، تو ان کا نام تو نہیں میں لوں گا، لیکن میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے 22 گرہانوں کو اشیاء خورد و نوش وہاں تک پہنچائی. یہاں پہ کوئٹہ نیوز کی ٹیم نے مختلف جگہوں پر جا کر ان لوگوں کا بھی بتایا جن کے مکانات گر چکے تھے اور ان کے جو اہل خانہ تھے، جو ان کے گھر کو چلانے والے تھے، وہ بیمار تھے. لوگوں نے مدد کی اور اس کا سارا کریڈٹ اسی سوشل میڈیا کو ہی جاتا ہے جس پر لوگوں کی آواز بنے اور آپ نے ان کی مدد کی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مختلف ادارہ جات میں ہونے والی کرپشن کو بھی بے نقاب کیا. کووڈ-19 لاک ڈاؤن کے دوران جب اشیاء خورد و نوش کے ریٹس اوپر جانے لگے تو ہم نے وہ بھی ایک ایک دکاندار کے پاس جا کر ریٹس ان کی معلومات کی، ان سے پوچھا، ان کی زبانی پوچھا. اس میں تضاد پایا گیا. اس وقت انتظامیہ نے اس پہ ایکشن لیا، ریٹس کو برقرار کیا. یہ اسی ڈیجیٹل سوشل میڈیا کی ہی مرہون منت تھا، کیونکہ ریاست آزاد جموں کشمیر کے اندر واحد ایک ٹول ہے جو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل سوشل میڈیا کی یہ ٹیمیں ہوتی ہیں جو جاتی ہیں، جو ان کو ایشو کو ہائی لائٹ کرتی ہیں، سامنے لاتی ہیں، اور اس پہ پھر ایکشن ہوتا ہے اور ہمارے انتظامی ادارے اس پہ حرکت میں آتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں. چونکہ جو لوگ جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں، غائب کا علم تو کوئی بھی نہیں جانتا ہے، وہ تو صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. ہم بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں اور ہم ان کی مدد اور معاونت کرتے ہیں، جس سے ان کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ اس پہ فوری طور پر ایکشن بھی لیتے ہیں، اور ایکشن لینے کے بعد
اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے۔ اسی لاک ڈاؤن کے دوران وہاں پہ ایک پریس کانفرنس ایک شخص نے کی جس کا نام تھا ملک محمد اسحاق۔ تو اتفاق سے چونکہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگوں کے خلاف تھی، اس پہ ایک ایشو بنا، اور پھر وہ انسپکٹر جو چڑوئی کے تھے وہ وہاں سے معطل ہو گئے، وہ ان کی انکوائری ہو گئی اور یہ آگے سلسلہ چل پڑا۔ جو پولیس کے کچھ لوگوں کو، میں سب کے حوالے سے تو نہیں کہتا، کچھ لوگوں کو شاید وہ تکلیف دے گزرا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور یقیناً میں یہ کہتا ہوں کہ شاید ان کی وہ دکانداری بند ہوتی ہوئی ان کو نظر آئی تو وہ سوشل میڈیا کے پیچھے پڑ گئے اور ہمیں وہ نوٹسز جاری کرنا شروع کر دیے۔ اب اس کی ہم نے پرواہ نہ کی۔ اب وہ کیس چونکہ ہمارا ایک میری ذات کے حوالے سے ہے تو وہ ایک کورٹ میں چل رہا ہے جناب اسسٹنٹ کمشنر چڑوئی کی عدالت میں، اس پہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہم تو کسی بددیانتی بدنیتی کی بنیاد پر یا کسی کے ساتھ ذاتی اختلاف کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں، نہ تو ہماری کسی کے ساتھ کوئی زمین سانجھی ہے، نہ شاید کوئی ہماری کسی سے کوئی قریبی رشتہ داری ہے، نہ ہی اتنی شاید کوئی جان پہچان ہے، لیکن جہاں جو غلط ہوتا ہے اس کو ہم غلط کہتے ہیں، اور ایک جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس کی آواز ضرور بنتے ہیں اور بنتے رہیں گے۔ یہ ریاست آزاد جموں کشمیر کا بھی قانون ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے، ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قانون اور دنیا بھر کا قانون یہی کہتا ہے، اس آواز کو کوئی بند نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ میں آج چیف جسٹس ہائی کورٹ آزاد جموں کشمیر، وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب سے، آئی جی آزاد کشمیر سے اور ڈی آئی جی میرپور ڈویژن سے یہ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی اسی ایف آئی آر کے تناظر میں ایک جوڈیشل انکوائری قائم کریں جو اس بات کی تحقیق کرے کہ ان 19 چینلز میں سے، فرسٹ آف آل اس 19 چینلز میں سے کس چینل نے ملکی سالمیت کے خلاف رپورٹنگ کی ہے، ملک کے اداروں کو بدنام کیا ہے، کسی کی تذلیل اور تہذیب کی ہے۔ کیا جن لوگوں کی تذلیل ہوتی ہے، تہذیب ہوتی ہے، صدر پریس کلب کھوئیرٹا جو ہیں اظہر ملک صاحب، وہ یہ بات کہتے ہیں جی کہ لوگوں کی عزتیں اچھالی گئی ہیں، تو کیا وہ لوگ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں؟ کیا وہ سامنے نہیں آ سکتے ہیں؟ کیا وہ اپلیکیشن نہیں دے سکتے تھے؟ اگر کسی کے ساتھ کسی چینل نے زیادتی کی تھی تو وہ کہاں تھے؟ آپ کیوں ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی دکانداری بند ہو چکی ہے۔ آپ صحافت کی آڑ میں جو دکانداری چلا رہے تھے وہ بند ہو چکی ہے آپ کی۔ آپ کو یہ تکلیف تھی؟ میرے بھائی، سب کا یہ حق ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ حق حاصل ہے اور وہ دوسرے کو نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر شہری کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے، اور اس کے لیے جو اس کو موجودہ تقاضوں کے مطابق ٹولز اس کے اویلیبل ہوتے ہیں ان کے مطابق وہ اپنی آواز حکام بالا تک پہنچائے تاکہ اس کی داد رسی ہو۔ یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ یہ رجسٹرڈ، یہ غیر رجسٹرڈ، یہ ڈرامہ بازی بند ہونی چاہیے۔ آج میں زاہد سلطانی صاحب عاقب عابد کی موجودگی میں یہ بات بڑی معذرت کے ساتھ جناب وزیر برقیات آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر، میرے انتہائی قابل احترام بزرگ جناب راجہ نثار احمد خان صاحب سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں۔ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہمارے انتہائی قابل احترام بھائی محمد مطلوب انقلابی صاحب سے بھی یہ میں سوال کرتا ہوں۔ جناب ڈپٹی کمشنر کوٹلی ڈاکٹر عمر اعظم صاحب، آپ سے بھی یہ سوال کرتا ہوں۔ جناب ایس پی ڈسٹرکٹ کوٹلی راجہ اکمل خان صاحب، آپ سے بھی یہ سوال کرتا ہوں، کیا ریاست آزاد جموں کشمیر کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ کی بلڈنگ پہ قبضہ کر لے؟ کیا آزاد کشمیر کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی عام شہری، عام نجی ادارہ کسی سرکاری بلڈنگ پہ جا کر قبضہ کر لے اور اسے پوچھا نہ جائے؟ میرا آپ چاروں احباب سے سوال اس لیے ہے کہ کھوئیرٹا پریس کلب محکمہ لائف سٹاک کی ایک بلڈنگ کے اندر ایک حصے پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ وزیر لائف سٹاک اسماعیل گجر صاحب یہاں پہ آئے، انہوں نے یہاں کے انچارج کو معطل بھی کیا، اس پہ ایکشن بھی لیا، لیکن کیا آپ کی سپرویژن سے وہ یہاں پہ قائم ہیں؟ تو ایسے ہزاروں کنبے موجود ہیں۔ میں یہ اعلانیہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ پھر میں ان کو بھی کہوں گا جن کے پاس نہ زمین ہے نہ گھر ہے، وہ کسی لوگوں کے مکانوں میں رہتے ہیں،
کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، تو کیا وہ ان مکانات، ان بلڈنگز پر قبضہ کر کے وہاں بیٹھ جائیں تو آپ ان کو نکالیں گے نہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ قانون پر عملداری جہاں میرا مجیب اکبر کا، زاہد سلطانی کا، عاقب عابد کا اس کو فالو کرنے کا ہے، وہاں ایک عام شہری سے لے کر وزیر اعظم اور صدر آزاد جموں کشمیر تک سب پر یہ لازم ہے کہ وہ ایک قانون کے تابع ہیں اور اس پر چلیں۔ آپ ان کو پروٹیکٹ نہ کریں، خدا را یہ اس معاشرے میں یہ پڑھے لکھے نوجوان ان باتوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا غلط تاثر لے رہے ہیں، اس کو فی الفور وہاں سے ختم کیا جائے۔ اور جو اس کا بے دخلی کا نوٹس تھا، ہم نے اس سے پہلے بات نہیں کی تھی، اب یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے ان کو بھیجا جائے، باہر بھیجا جائے، اور موصوف کے بھی کچھ چیزیں چیک کی جائیں کہ یہ آخر ہیں کیا۔ میں اس پہ مزید بات کرنے کے لیے زاہد سلطانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پہ اپنے کامنٹ کریں کہ وہ یہ جو سارا ماجرا ہوا ہے اس پہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مجیب اکبر راجہ صاحب۔ سب سے پہلے تو میں کشمیری ہونے کے ناطے پاکستانی قوم کو آج یوم پاکستان پر مبارکباد دیتا ہوں، اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی محکوم مسلمان ہیں ان کی آزادی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں یہ کہوں گا کہ ہم سحر پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ ہی قلم رکھنا۔ تو یہی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ حق پر کیوں بات ہیں۔ رہی بات ملکی سلامتی پر کام کرنے کی، تو وہ ادارے موجود ہیں جو ہمیں مانیٹر کر رہے ہیں۔ 1997 سے میں نے صحافتی کام کا آغاز کیا تھا، دی کوٹلینز ٹائمز میں منظور قریشی صاحب کے ساتھ میں نے کام کا آغاز کیا، اور پھر اتار و چڑھاؤ آتا رہا۔ پھر پچھلے 11 سال سے تقریباً میں مسلسل مختلف روزناموں کے ساتھ، ایجنسیز کے ساتھ اور چینلز کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ آج بھی ہم نے صبح سے بھی 14 اگست کے حوالے سے بھی، بازار کی بھی، اور عقیل ارشد شہید کے مزار کی بھی، اور خاور شہاب شہید کے مزار کی بھی رپورٹنگ کی ہے، اور ہماری ایک ٹیم جو ہے وہ کوٹلی میں ڈی سی صاحب کی ریکویسٹ پر وہاں بھی گئی ہوئی ہے، اور وہاں بھی انہوں نے رپورٹنگ کی ہے اور پروگرام کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اور یہ منطق سمجھ سے والا تر ہے کہ ایک شخص برطانیہ میں رہتا ہے، وہ برطانیہ کا شہری بھی ہے، وہ کشمیر اور برطانیہ دونوں کا شہری ہے، اور وہ وہاں سے اپنا ایک چینل چلا رہا ہے، یہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام کر رہا ہے۔ میری مراد ہے سرفراز موسیٰ صاحب۔ تو وہ ایک بہترین کشمیری کے طور پر بیرون ملک رہ کر ایک سفیر کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی بات کرتے ہیں۔ فہیم اکرم کیانی صاحب بات کرتے ہیں، ان کے یہ ٹیم کا حصہ ہیں۔ ہمارے جتنے بھی لیڈرشپ پاکستان کی وہاں جاتی ہے، وہ بنا نیوز کے ساتھ انٹرویوز دینا وہ سمجھتی ہے کہ ہم کشمیریوں کی آواز یہاں سے ہوگی، تو ان پر یہ ایف آئی آر کرانا اور کھریٹا میں کیا یہاں کی پولیس برطانیہ میں جا کر یا انٹرپول کے ذریعے سرفراز موسیٰ صاحب سے یہ پوچھے گی کہ آپ کشمیر کی آزادی کے خلاف کچھ کام کر رہے ہیں؟ ایک اور دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ایک چینل ہے، وہ نجی طور پر ہی کام کر رہا ہے، لیکن ان لوگوں نے بڑا پاپولر کر دیا اب اس کو، وہ ہے کوٹلا نیوز۔ تو اس کے جو انچارج ہیں، جو اس کے ایم ڈی ہیں، انچارج ہیں، جو اس کے ایڈمن ہیں، وہ سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ انٹرپول کے ذریعے ان کو منگوایا جائے گا؟ دلچسپ بات، جس میں چینل پر میں ابھی بات کر رہا ہوں، اس کا ایڈمن امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا مجیب صاحب؟ یہ کوئی بڑی عجیب سی بات ہے، اور انہوں نے بڑی اجلت میں کام کیا ہے، اور مجھے ان کے مشیروں پر حیرت ہوتی ہے کہ کیسے وہ کام کرتے ہیں۔ دوسری بات، ہم ملکی سلامتی کے لیے کام کرتے ہیں یا نہیں کام کرتے ہیں، یہ ادارے ہمارے پر موجود ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آزادی اظہار پر پابندی دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے، نہ اقوام متحدہ میں ہے، نہ OIC میں ہے، نہ پاکستان میں ہے، اور نہ آزاد کشمیر میں ہے۔ اور آپ کو یہاں میں ایک حقیقت کی بات بتاؤں، آپ چونکہ سینئر اینکر پرسن ہے، اور عاقب عابد ایک بھی بہترین اور سینئر پرسن ہے، اور اتنے عرصے سے یہ صحافت سے وابستہ ہیں، ایک نیشنل ٹی وی کے ساتھ بھی ابھی یہ کام کر رہے ہیں، آپ کا نیشنل ٹی وی کے ساتھ کام کرنے کا ایک لانگ ایکسپیرینس ہے۔ میں یہ آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ ان 73 سالوں میں 74 سالوں میں آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر ابھی تک ایک ٹی وی چینل بھی قائم نہیں کر سکی، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کو اپنا میسج دینے کے لیے
انہی سوشل میڈیا پیجز کا سہارا لینا پڑتا ہے. جب وہ بات کرتے ہیں تو کیا وہ ناجائز نہیں ہوتی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر 3-4 روز سے ہم ناجائز ہو گئے, ہمارا کام ٹھیک نہیں ہے, تو جو اس سے پہلے ہم کام کر چکے تھے وہ کدھر گیا ہے؟ وہ کس کھاتے میں پڑے گا؟ جب کووڈ ابتدائی ہوا تو یہ 5 مہینے ہیں, تمام صحافی اپنے تمام کام جو وہ دیگر کام کر رہے تھے, جو ان کا ذریعہ معاش تھا, وہ سارا کچھ چھوڑ کے ان کے پاس جو جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ انہوں نے اپنے لوگوں کی آواز پہنچانے کے لیے, بیرون ملک آواز بننے کے لیے, ہمارے تمام چینلز نے ان کی آواز بنے ہیں, بیرون ملک سے ان کے لیے امداد آئی ہے, مختلف NGOز نے کام کیا ہے, سیاسی سماجی جماعتوں نے کام کیا, انجمن تاجران نے کام کیا, جن لوگوں نے کام کیا, تب ہمارا کام کسی کو شک کی نظر سے نہیں گزرا ہے. آج جب کچھ لوگوں کے پیٹ پر لات پڑی ہے, ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہوا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں ملکی سلامتی. کیا ہمیں ملکی سلامتی کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے ان سے ضرورت پڑے گی کہ یہ سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں کہ جناب یہ محب وطن ہے؟ آپ پہلے اپنی شناخت تو کروائیں کہ آپ کس محب وطن سے بات کرتے ہیں. آپ ایک وکیل ہیں, صحافی ہیں, اور میں آپ کو یہ معلومات بھی دیتا چلوں کہ پریس فاؤنڈیشن کے چیئرمین کے پاس یہ اپلیکیشن پہنچ چکی ہے, گزشتہ کال یہ رپورٹ ہو چکی ہے, اور پھر وائس چیئرمین آزاد جموں کشمیر بار کونسل کے ساتھ بھی کے پاس بھی یہ اپلیکیشن پہنچ چکی ہے کہ جناب یہ ان کی جو معیار ہے وہ بھی چیک کریں کہ یہ ایک جرنلسٹ ہیں یا ایک وکیل ہیں یا پھر دونوں نہیں ہیں, یہ کس حیثیت سے یہ کام کر رہے ہیں. اس لیے جب آپ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں کو پتھر ماریں گے تو وہ پتھر تو آپ کے بھی شیشے سے گزر کے جائے گا. شکریہ زاہد سلطانی صاحب, آپ نے آخر میں بہت بڑی بات کر دی ہے. تو ناظرین, میرے ساتھ بڑے ایک دبنگ قسم کے صحافی بھی ہیں اور بات بھی بڑے کھلے دل سے کرتے ہیں. اس پوری FIR پہ جو ان پہ دفعات لگے یا جو بھی بات ہوئی, اس سے یہ پریشان نہیں ہے, لیکن ایک بات سے یہ پریشان ہیں اور انتہائی دل برداشتہ ہیں. انہی کی زبانی پوچھتے ہیں عاقب عابد سے کہ عاقب آپ کیا کہتے ہیں؟ عاقب آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ بات اس طرح کی ہے مجیب اکبر راجہ صاحب کہ یہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں یہ ان کی زندگی کا حصہ ہیں اور ان کے پیشے کا یہ حصہ ہیں. ان کو نوٹس بھی آتے ہیں, FIR بھی ہوتی ہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب یہ ہے کہ جس بات کی مجھے شدید تکلیف ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس درخواست جو گزار ہیں انہوں نے ایک بات جو کہی ہے اس میں کہ جس تناظر میں انہوں نے درخواست دی کہ یہ ملک دشمن عناصر ہیں, اس بات نے مجھے بہت زیادہ پریشان بھی کیا اور دکھی بھی کیا کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ سرٹیفکیٹ جاری کریں, آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے. یہ بہت بات جو ناگوار گزری ہے مجھے, اور یقیناً اس پہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری ہو اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. اور اگر کسی نے کوئی قومی سلامتی پر, یا دیکھیں ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی یہاں ہم میں کوئی غردار بیٹھا ہے یا کوئی اس طرح کی بات کرنے والا بیٹھا ہے. اور جو میر جعفر اور میر صادق تھے وہ پوری قوم جانتی ہے کون تھے. اور بات اس طرح کی ہے کہ کسی کو یہ نہیں حق پہنچتا کہ وہ کسی کو غرداری کا اور ملک دشمن ہونے کا سرٹیفکیٹ دے. جی ناظرین, چونکہ ہم نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا ہے اور لمبی ہماری گفتگو ہو گئی ہے, تو آخر میں ہم ایک بار پھر وزیر اعظم آزاد کشمیر سے, وزیر اطلاعات جناب قابل سعادت احترام ہمارے سینئر مشتاق مناز صاحب سے, ڈائریکٹر جنرل اطلاعات راجہ اظہر صاحب سے, چیف جسٹس ہائی کورٹ آزاد ریاست جموں و کشمیر سے, وزیر اور IG آزاد کشمیر سے سیکٹری جناب محترمہ بدعت شہزاد صاحبہ سے, اور DIG میرپور ڈویژن میرپور سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ بلا شبہ آپ SP کوٹلی کی سپرویژن میں, ان کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دیں, چونکہ وہ ایک لیگل ٹیم کا حصہ بھی رہے ہیں, بڑے ہمارے لیے محترم بھی ہیں, ہمیں ان پہ یقین بھی ہے کہ وہ اس پہ تحقیقات کریں اور تحقیقات کر کے وہ بتائیں کہ کیا ان 19 چینل میں سے کون سا چینل جو ہے وہ ملکی سالمیت کے خلاف چلا ہے, اور وہ کلپس نکال کر وہ بتائیں, اور ہمیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ چلائے ہیں ان کو سزا دی جائے. اگر ان 19 چینل کے علاوہ کسی چینل کی
क्लिप्स जो हैं वो वायरल हुए हैं और भारत ने उसका गलत फ़ायदा उठाया है और वहाँ पे बदनामी कराने की कोशिश की गई है हमारी पाक आर्मी की, तो फिर उस चैनल के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। फिर उसको पूछा जाए ये 19 चैनल जो कि आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या आप इनको नहीं मानते या ये आपको चुभते हैं, तो फिर कानून के मुताबिक उस चैनल पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये वतन हमारा है, हमारी औलाद का है, हमारी नस्लों का है, हमारी आने वाली नस्लें भी इस वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान करेंगे। हम दुआ गो हैं एक बार फिर मकबूजा कश्मीर के उन मुजाहिद भाइयों की अज़मत को सलाम पेश करने के साथ साथ मुहिब वतन पाकिस्तानियों को आज 14 अगस्त की एक बार फिर मुबारकबाद पेश करते हुए और दुनिया भर के अंदर जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानी और कश्मीरी भाई आबाद हैं, आप सब को आज 14 अगस्त जश्न आज़ादी मुबारक हो। इन्हीं अल्फाज के साथ मुजीब अकबर राजा, ज़ाहिद सुल्तानी, आकब आबद आपसे इजाज़त चाहते हैं। वस्सलाम।